ہو جائے انسان پینے اور کھانے کو ترستا ہے. یہ انسان کی بے بسی تو قدم قدم پر ہے. اس کو سمجھنا مشکل نہیں ہے. مشکل اگلا مرحلہ ہے کہ اس عقیدے کی بنیاد پر تفریق پیدا کی جائے. صحابہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے اندر اس کلمے کی بنیاد پر تفریق قائم کی. ایک حزب اللہ بنی، ایک حزب الشیطان بنی. ایک اللہ کی پارٹی تھی، ایک شیطان کی پارٹی تھی. یہ دو جماعتیں الگ الگ ہوئیں. دیکھیے، کبائر پر تکفیر کرنا حرام ہے، خوارج کا کام ہے. لیکن امام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے نواقض اسلام گنے ہیں. وہ 10 باتیں یہاں جعلیات میں چھپتی ہیں، آپ پڑھیے. 10 باتیں جن سے آدمی اسلام سے خارج ہو کر شرک اور کفر مبتلا ہو جاتا ہے. وہ باتیں انہوں نے بیان کی ہیں. ہمارے آئمہ حکم المرتد کے تحت کہ مرتد انسان کب ہوتا ہے، یہ اپنی کتابوں میں لکھ چکے ہیں. علماء اور علم کے ساتھ ایک تعلق ہونا چاہیے. ان سے پوچھ کر مسئلے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آدمی ان باتوں پر تکفیر کرے جو باتیں تکفیر کے قابل نہیں ہیں. یہ بھی ہو رہا ہے. اور فرد معین کہ فلاں شخص کافر ہے، یہ تکفیر بھی علماء کا کام ہے، یہ میرا اور آپ کا کام نہیں ہے. لیکن یہ بات جو امام محمد بن الوہاب لکھ چکے اور دیگر ائمہ لکھ چکے کہ جو شخص اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہے وہ شخص ملت سے خارج ہے، اس کا اسلام قابل قبول نہیں ہے، یہ طے شدہ بات ہے. یہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا، ان کے فتاوی اٹھا کر دیکھ لیجئے. جب یہ بات سمجھ میں آ گئی تو پھر عملی زندگی میں اس کا نمونہ کہ اب بیٹی کی شادی کرنی ہے. اب رشتہ مانگنے والا تو چاچا کا بیٹا ہے، خوبصورت ہے، ملازم ہے، ہر طرح فٹ ہے. لیکن علی کو مشکل کشا کہتا ہے اب میں اگر ملازمت کو دیکھوں، خوبصورتی کو دیکھوں، خاندان کو دیکھوں اور اس کی فکر نہ کروں کہ میں اپنی بیٹی کو ایک اس گھرانے میں بھیج رہا ہوں جہاں اس کو ہو سکتا ہے 11ویں بھی دینی پڑے، کنڈے بھی بھرنے پڑے. اور اللہ نے صاف کہہ دیا کہ مومن عورت کا نکاح مشرک سے ہو ہی نہیں سکتا. اب یہ عملی زندگی میں یہ کشمکش برپا کرنی اصل مرحلہ یہ ہے. بہت سے لوگ توحید کو جانتے ہیں، توحید کو سمجھتے ہیں، لیکن بھائیو یہ عملی زندگی میں یہ کشمکش برپا کرنا نہیں چاہتے. باپ مر گیا ہے، پتہ ہے یہ علی کو مشکل کشا کہتا تھا. مالک کا حکم بھی معلوم ہے کہ مومن کو لائق ہی نہیں ان یستغفروا للمشرکین کہ مشرک کے لیے مغفرت کی دعا کرے. لیکن اب ناک کر جائے گی، لوگ کیا کہیں گے؟ باپ کا جنازہ نہیں پڑا. اب اس ناک کو قائم رکھنے کے لیے، اس برادری کو قائم رکھنے کے لیے اسے سارے احکامات بھول جاتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں مشرک نجس ہے اور مشرک کو لائق نہیں ان یامروا مساجد اللہ کہ وہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کرے. لیکن اب محلے کی بات ہے، محلے داری ہے. میں اس گھر میں، اس محلے میں اکیلا ہوں. میں نے نور من نور اللہ سپیکر کے اندر کہنے والے کے پیچھے نماز چھوڑی تو ہنگامہ برپا ہو جائے گا. بھائیو سورۃ مجادلہ پڑھ لیجئے اور امام محمد الوہاب نے 3 اصول جو لکھے ہیں اس میں تیسرا اصول جو انہوں نے بیان کیا ہے وہ صاف یہ ہے کہ ان کے ساتھ محبت حرام ہے. سورۃ مجادلہ میں اللہ فرماتے ہیں کہ تو کوئی ایسی قوم نہیں پائے گا، لا تجدو قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر، تو ایسی قوم نہیں پائے گا جو اللہ پر بھی ایمان رکھتی ہو، آخرت پر بھی ایمان رکھتی ہو، یوادون من حاد اللہ ورسولہ، محبت کرتی ہو ان سے جو اللہ رسول کے دشمن ہے. ولو کانوا آباءہم او ابناءہم، چاہے ان کے باپ ہوں، ان کے بیٹے ہوں، ان کے بھائی ہوں، ان کے خاندان کے لوگ ہوں. یہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں ایمان لکھ دیا اور اللہ ان کو جنت میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں چل رہی ہیں. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، اللہ سے راضی. اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کی جماعت ہے. ان حزب اللہ هم المفلحون، اللہ کی جماعت کامیاب ہونے والی ہے. تو یہ جو شرط ہے ایمان قبول کر لینے کے بعد، اللہ کی صفات کو پہچان لینے کے بعد، یہ عملی زندگی میں ضروری ہے اور مشکل ہے اور انعام اسی پر ہے، جنت میں داخلہ اسی پر ہے. اور بھائیو افسوس تو یہ ہے کہ دینی طور پر بھی تحریکیں اٹھتی ہیں
اور وہ بھی اس کی تمیز نہیں کرتی. یہ تو ایک عوام کی بات ہے نا. علماء کرام کی تحریکیں اٹھتی ہیں اور وہ اس بات کی تمیز نہیں کرتی کہ دعوت کا محور کیا ہوگا. تبلیغ کرنے چلے ہیں, 4 مہینے کے لیے چلے ہیں, اور دعوت فضائل کی دعوت ہے, نماز کی, روزے کی, حج کی, کلمے کے فضائل بھی بیان ہو جاتے ہیں. لیکن اس کا مطلب کیا ہے, اس کا تقاضا کیا ہے, بندگی کس کو کہتے ہیں, کس کے آگے نہیں جھکنا, کس کے نام کی نظر و نیاز نہیں دینی, اس بات سے ان کی کتابیں خالی ہیں. یہ تحریک اسلامی نہیں ہو سکتی. اسلامی تحریک کا ایشو جو برننگ ایشو ہے, جس کی خاطر اسلامی تحریک مار کھاتی ہے بھائیوں, وہ یہی ایشو ہے کہ لا الہ الا اللہ. کچھ اثرات ان کے اندر موجود ہیں, لوگ اس لیے وہابی کہتے ہیں, مسجدوں سے نکالتے ہیں, لیکن ان کی کوشش یہ ہے کہ ہمارے اوپر یہ دھبا وہابیت کا ہے یہ ختم ہو جائے. گھستے ہیں ان کے اندر. نماز میں, آذان میں مولوی صاحب نے الصلاۃ والسلام علیکہ یا نور من نور اللہ یہ لفظ کہے ہوتے ہیں, اور پیچھے سے امام کے اللہ اکبر, یہ دکھانے کے لیے کہ ہم تمہارے بھائی ہیں. بھائیو, اسلامی تحریک یہ نہیں کر سکتی. اسلامی تحریک, اصحاب کہف کی بات آپ نے سنی, کیا ان کے اندر برائی تھی؟ اللہ نے بیان کی وہ ایمان لائے تھے. اپنے ایمان کو بچا کر, اپنی جان کو بچا کر غار میں جا چھپے, کمپرومائز نہیں کیا. اصحاب الاخدود نے اہل ایمان کو زندہ جلا دیا, کمپرومائز نہیں کیا. شرک کرنے والوں کے پیچھے دینی طور پر کمپرومائز کرنا یہ اسلام نہیں سکھاتا. یہاں تو ووٹ لینے کے لیے کمپرومائز ہو جاتا ہے. اب ووٹ لینا ہے, ایم این اے اور ایم پی اے بننا ہے, اگر یہ کہہ دیا کہ علی مشکل کشا نہیں, ادرکنی یا رسول اللہ شرک ہے, تو پھر ووٹ سارے بھاگ جائیں گے. اکثریت تو ان کی ہے. چلو اس وقت اپنا عقیدے کو چھپا لو. بھائیو, یہ اسلامی تحریک کہاں سے آئی؟ بلکہ حیرت کی بات ہے, انگریز کو بھگانا ہے. سر ظفر اللہ مرزائی ساتھ ہے, شیعہ ساتھ ہے, سارے شرک کرنے والے ساتھ ہیں, اور اسلامی تحریک کیا, پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. بھئی یہ سب لوگوں کا مجموعہ جس میں لا الہ الا اللہ کی سمجھ پیدا نہیں کی گئی, ان کو بتایا نہیں گیا کہ لا الہ الا اللہ کیا ہے, بلکہ قائدین کی صف میں مرزائی بھی شامل ہیں, علی کو مشکل کشا کہنے والے بھی شامل ہیں, اور یہ تحریک ان کی قیادت کے اندر چل رہی ہے, اور یہ تحریک اسلامی تحریک بن رہی ہے. کس طرف سے اسلامی تحریک ہے؟ بھائیو, یہ زیادہ خطرناک لوگ ہیں. عوام کا معاملہ مختلف ہے. ان علماء کو تو خوب سمجھ تھی کہ لا الہ الا اللہ کس کو کہتے ہیں. لا الہ الا اللہ کی خاطر ان علماء نے مارے بھی کھائی ہیں, مسجدیں بھی الگ کی ہیں, مدرسے بھی الگ بنائے ہیں. لیکن جب ذرا سی مصیبت آئی کہ بھٹو کو اتارنا ہے, اب نظام مصطفیٰ کی تحریک چلانی ہے, اب ولی خان بھی آ جائے, بیگم ولی خان بھی آ جائے, اصغر خان بھی آ جائے, نورانی بھی آ جائے, نقوی بھی آ جائے, اور سارے مل کر اس کو اتار دو, اور سارے ہاتھ میں ہاتھ دے کر یہ اعلان کرو کہ ہم ایک ہیں. اور پھر حیرت یہ ہے, ان کی طرف سے ڈھیل نہیں ہے. وہ تو علی کے صدقے جیتے گا, حسین کے صدقے جیتے گا, حل ہمارا جیتے گا. وہ تو نعرے لگواتے ہیں. اہل توحید کو خاموش ہونا پڑتا ہے کہ مولوی صاحب یہ موقع نہیں ہے بیان کرنے کا, یہ پھر کبھی بیان کر لینا, ابھی تو مشترکہ دشمن سامنے ہے, ابھی تو اس بھٹو کو اتارنا ہے, ابھی چھوڑو ان جھگڑوں کو, ابھی یہ مت بات کرو کہ ان کے پیچھے نمازیں جائز نہیں, یہ شرک ہے, یہ کفر ہے, یہ پھر کر لینا. بھائیو, یہ اسلامی تحریکوں کا حال ہے. حیرت اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ کلمے کی بنیاد پر جو تفریق قائم کرنی چاہیے تھی وہ انہوں نے قائم نہیں کی, بلکہ 7 فروری کو لاہور میں جہاد کانفرنس ہوئی, اور وہاں ساجد نقوی کا پیغام دینے کے لیے ایک شیعہ عالم سٹیج پر آ کر پیغام دیتا ہے کہ لشکر طیبہ سے محبت کرو. یہ ہمارے سٹیج پر ایک مسلم عالم کا پروٹوکول حاصل کریں, کیسے ممکن ہے؟ ہم نے تو اعلان کرنا تھا کہ یہ شرک ہے اور یہ شرک کرنے والے ہیں, اور شرک کرنے والوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہم تو مختلف بہانوں سے ان کو آگے لا رہے ہیں, ان کو اسلامی رہنما کا تاثر دے رہے ہیں, ان کے پیچھے نمازیں پڑھ کر, ان کی تقاریر کروا کر. بھائیو, اسلام یہ کب چاہتا ہے؟ دیکھیے, جب بھی اسلامی تحریک اٹھے گی, یہ تو ہو سکتا ہے کہ اصحاب کہف کی طرح ہمیں بھاگ جانا پڑے, اس معاشرے سے غار میں جا کر چھپ جانا پڑے. یہ بھی ممکن ہے کہ ہمیں کفار اصحاب الاخدود کی طرح زندہ جلا دیں,
اور یہ بھی ممکن ہے کہ مالک عذاب لے کر آئے اور سب مشرکین کو ہلاک کر دے، قوم نوح کی طرح، قوم عاد کی طرح، اور یہ بھی ممکن ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہمیں کامیابی نصیب ہو، ہم جہاد کریں۔ لیکن کسی بھی مرحلے پر شرک اور مشرکین سے کمپرومائز نہیں ہے، ان کے ساتھ ان کو مسلم رہنما ہونے کا تاثر دینا یہ جائز نہیں ہے۔ بھائیو، یہ تقاضے ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، صرف اللہ کی خاطر آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ ہو سکتا ہے کسی بھائی کو کوئی تکلیف ہوئی ہو، لیکن بھائیو جب ایک بات بیان کرنی ہے تو پھر لازم ہے کہ وہ حق ہو۔ یہ میرے ذمے تھی جو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی۔ یہ توحید کو قبول کر لینے کے بعد یہ کشمکش برپا کرنا اور اس کشمکش پر ایک جماعت حزب اللہ کا بنانا، ایک حزب الشیطان کا بنانا، یہ ذمہ داری ہے ہماری، اور اللہ کامیابی دیتا ہے۔ امام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھیے، کس بات پر ان کی تحریک اٹھی ہے۔ کوئی کتاب اٹھا لیجئے، کتاب التوحید کو اٹھائیے، اصول ثلاثہ کو اٹھائیے، کشف الشبہات کو اٹھائیے، پہلی بات یہ کرتے ہیں کہ اللہ تم پر رحم کرے، جان لو کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اور وحدہ لا شریک کا یہ اور یہ مطلب ہے۔ مشرکین کے یہ نظریات ہیں، یہ مشرکین کے نظریات ہیں، ان نظریات کا حامل مشرک ہے، ملت سے خارج ہے، ان کی ہر کتاب یہاں سے شروع ہوتی ہے اور یہیں پر ختم ہوتی ہے، اور یہ اسی شخص کو نصیب ہوگا جو اس قرآن میں غور کرے گا۔ بھائیو، یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ قرآن حکیم نور ہے، قد تبین الرشد من الغی۔ مالک نے وہ کلام نازل کیا جس میں ہدایت اور گمراہی کو کھول کر بیان کر دیا۔ مالک چیلنج فرماتے ہیں کہ اگر یہ کلام کسی انسان کا کلام ہوتا، اس میں اختلاف کثیر ہوتا، یہ الحمد سے لے کر والناس تک ایک ہے۔ کبھی نہ سوچنا کہ کوئی مولوی اس کے اندر سے یا علی مدد کی دلیل نکال لے گا اور دوسرا اس کی نفی کرے گا، نہیں، ایک بات مالک نے بیان کی۔ اگر مختلف بات بیان کی تو پھر یہ تو قرآن اللہ کی بجائے کسی غیر کا ثابت ہو جائے گا۔ مالک تو چیلنج کرتے ہیں کہ اگر یہ کلام کسی انسان کا ہوتا، اختلاف کثیر ہوتا۔ یہ نور ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سراج منیرہ ہیں، چمکتے ہوئے سورج ہیں۔ قرآن مجید پر غور کیجئے، احادیث پر غور کیجئے، اور جب آپ غور کریں گے حق آپ کے سامنے واضح ہو جائے گا۔ اس حق کو قبول کیجئے، اس لیے کہ کل اللہ کے حضور پیشی ہے، اللہ کے حضور جانے کے بعد پوری زندگی کا حساب دینا ہے۔ بس ہم یہی دعا کرتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت